کھانے وال کے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو نواز شریف کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ کھانے والوں، اتنی شدید سردی میں بھی اتنا زبردست جذبہ، آپ کو سلام ہے، سلام ہے۔ آج صبح جب میں لاہور سے چلی تو اس قدر سردی تھی، اس قدر دھند تھی، تو میں نے سوچا آج کون آئے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کھانے والے سردی کو بھی اس طرح مات دے دیں گے۔ میں محمد خان ڈاہا صاحب کا، عرفان خان ڈاہا صاحب کا، جن کو میں انکل کہتی ہوں، بیرسٹر چودھری اسامہ فضل صاحب کا، رانا محمد سلیم صاحب کا، پیر اسلم بودلہ صاحب کا، ضیاء الرحمان صاحب کا، حاجی عطاء الرحمان صاحب کا، چودھری افتخار نذیر صاحب کا، عامر ہراج صاحب کا، رانا ببر حسین صاحب کا، پیر مختار حسین شاہ، سید مرتضی شاہ، رانا عرفان محمود صاحب، سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پر دعوت دی اور ہمارے لیے یہ اتنا بڑا پنڈال سجایا۔ میں اپنی بہنوں اور ماؤں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس قدر سردی میں یہاں تشریف لائے۔ پنڈال سے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں۔ کھانے والوں، آپ کی دو شاباش بنتی ہیں۔ 4.5 سال بعد نواز شریف صاحب واپس آئے، اللہ کے فضل سے آئے نا، تو سب سے بڑی شاباش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر نواز شریف آج واپس آئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے وال میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا۔ کھانے وال کی جو قیادت آج میرے ساتھ دائیں بائیں اسٹیج پہ کھڑی ہے، یہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگی۔ کھانے والوں، ذرا میری بات سننا۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ایم ایس ایف میں آپ کو دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اچھا برا وقت آتا ہے، آسان مشکل وقت آتا ہے، لیکن شیر وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے، سیاسی کارکن وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے مت بھاگے۔ آپ لوگوں نے جس طرح مشکلات کا سامنا کیا، ظلم کا سامنا کیا، انتقام کا سامنا کیا، لیکن شیروں کی طرح ڈٹ کے کھڑے رہے۔ میں آپ کی جرأت کو، آپ کی ہمت کو، آپ کی استقامت کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں، خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ دوسری شاباش یہ بنتی ہے کھانے وال کی کہ 2018 میں بھی جب ہر جگہ دھاندلی تھی، دھاندلی سے الیکشن ہرایا گیا نون لیگ کو، کھانے وال نے تب بھی کھانے وال میں شیر کے علاوہ کسی کو گھسنے نہیں دیا۔ کھانے وال کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں کہتے تھے کہ اتنی مہنگائی ہے تو کون نکلے گا مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن کیمپین میں؟ تو میں ان سب کو کہنا چاہتی ہوں، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، چاہے وہ اکاڑا کا جلسہ ہو یا وہ حافظ آباد کا جلسہ ہو یا وہ کھانے وال کا جلسہ ہو، عوام کے جمع غفیر اور عوام کے سمندر یہ بتاتے ہیں کہ عوام جانتی ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف اور مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ 2013 میں بھی نون لیگ نے مقابلہ کیا اور جیتی، اللہ کے فضل سے جیتی۔ 2018 میں بھی ان جعلی لوگوں کا مقابلہ نون لیگ نے کیا اور جیتی۔ نون لیگ کو اور نواز شریف کو 2018 میں ہرانے کے لیے ان کو الیکشن کو چوری کرنا پڑا، آر ٹی ایس بند کرنا پڑا، لیکن میں آپ سب کو اور مسلم لیگ نون کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ سب نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو،
لیکن آج میدان میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ سامنے کھڑی ہے، باپ کے سامنے اس کو گرفتار کیا۔ ماں کی موت کی خبر مجھے اڈیالہ جیل میں ملتی ہے، اور 5 سال میرا بیگ تیار رہتا ہے کہ ابھی گرفتار کریں گے اور ابھی پکڑ کے لے جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ نہ میں نے اپنے باپ کا سر جھکنے دیا، نہ میں نے اپنی قوم کا سر جھکنے دیا، اور نہ میں نے خانے وال کا سر جھکنے دیا۔ کوئی مسلم لیگی ہر انتقام کا سامنا کیا، جھوٹے کیسز کا سامنا کیا، قیدوں کا سامنا کیا، صعوبتوں کا سامنا کیا، لیکن کوئی مسلم لیگی نواز شریف کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ پریس کانفرنسز کی لائنیں نہیں لگائی، آج کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، آؤ پہلے مقابلہ تو کرو، میدان چھوڑ کے بھاگتے کیوں ہو؟ آج انتقام کا الزام لگاتے ہو، لیول پلینگ فیلڈ کا الزام لگاتے ہو۔ میں بتاؤں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ اقتدار سے جب نکلو تو جھوٹا سائفر لہرا دو؟ کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دو؟ کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ریاست پر، پاکستان پر حملہ کر دو؟ کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ پولیس والوں کے سر ڈنڈوں سے توڑ دو، ان پر پیٹرول بم چلاؤ؟ کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ جعلی جماعتی انتخابات کراؤ؟ خانے وال والوں گواہ ہونا کہ نواز شریف کو، کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرو، وہاں آگ لگاؤ؟ نواز شریف کو بھی تو اقتدار سے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا؟ نواز شریف کو اس کے ساتھی چھوڑ کے نہیں گئے، اس کو تو اس کے بیٹھے MNA چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نواز شریف کو تو 10,000 درہم اپنے بیٹے حسن نواز سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، لیکن نواز شریف نے اب گواہی دو۔ خانے وال والوں مجھے ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، میری بہنیں بھی گواہی دیں، میرے نوجوان بھی گواہی دیں، میرے بزرگ بھی گواہی دیں، وہ لوگ جو باہر کھڑے وہ بھی گواہی دیں کہ نواز شریف کو جب اقتدار سے نکالا تو کیا نواز شریف نے جھوٹا سائفر لہرایا؟ کیا نواز شریف نے، جس کے سینے میں قومی راز دفن ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، قومی راز دفن ہے سینے میں، کیا اس نے ایک قومی راز بھی قوم کے سامنے رکھا؟ چپ کر کے گھر چلا گیا، چپ کر کے اپنی عوام کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد کیا کبھی نواز شریف نے آپ کو درس دیا کہ اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دو؟ کیا نواز شریف نے کہا کہ ڈنڈا لے کر پولیس والوں کی ہڈیاں توڑو؟ کیا نواز شریف کبھی ویل چیئر پہ بیٹھا؟ کیا نواز شریف نے کبھی ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھایا؟ کیا نواز شریف نے کبھی جھوٹے انٹرا پارٹی الیکشن